السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے احساس بانٹنا سیکھو، ایک دوسرے کا درد بانٹنا سیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھو۔ یہ ہمارے ملک کے اندر ایک عمران خان آیا، وہ اس نے کیا کہا ہے آپ کو، ہمیں وہ یہی کہہ رہا ہے تاکہ تم مسلمان ہو، تم صاحب ایمان ہو، تم لا الہ کا پرچم بلند کرنے والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، تم ایک مسلمان ہو، پھر خوف زدہ ہو، کیوں ہو؟ خوف سے نکل جاؤ، ایک اچھائی کے راستے میں آ جاؤ، ایک ایسی دنیا بناؤ تاکہ وہ جو دنیا تمہاری ہمیشہ رہے، ایسی ایک دوستی پیدا کرو وہ تاکہ ایک تمہارے اندر ایک اچھی دوستی رہے، ایک اچھی صحبت اختیار کرو وہ تاکہ تمہاری اچھی صحبت ہو۔ ایک سسٹم کے اندر سے جو ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں جس سسٹم میں ڈالا ہوا ہے وہ ہے ہماری مہنگائی۔ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ ہم لوگ، آپ لوگ جب ان سے بچیں گے، کس سے؟ جو شر پھیلانے والے۔ اب منافق کتنے ہیں؟ شیعہ پارٹی علیحدہ، دیوبندی علیحدہ، بریلوی علیحدہ، اہل حدیث علیحدہ، شیعہ مسلمان علیحدہ، ہندو علیحدہ، سکھ علیحدہ، عیسائی علیحدہ، دوسرے یہودی علیحدہ، یہ جتنے بھی ہیں ایک انسان، جیسے آپ انسان ہو، میں انسان ہوں۔ پھر ہمارے اندر شر پھیلائے جاتے ہیں، بھئی میں نے اس کو ماننا ہے، میں نے اس کو ماننا ہے، میں اس کی بات کروں، میں اس کی بات کروں۔ اب ہندو مذہب کے لوگ ہیں بت پرست، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ایک جتنے بھی ہیں، اب میں سب سے پوچھوں، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ایک بت کے موڈے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اب اس بت کا میں نے نام پوچھا ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی نے نہیں بتایا ابھی تک۔ اب وہ بت ایک انسان کی صورت تھا، ایسے ایک انسان کی شکل میں تھا، ایک بت تھا۔ اب ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے، کوئی کالی ماتا کو پوجتا ہے، کوئی کانا کو پوجتا ہے، کوئی کرشنا کو پوجتا ہے، کوئی کوکا پنڈس کو پوجتا ہے، کوئی کون سے پنڈس کو پوج رہا ہے، کوئی کون سے پنڈس کے ساتھ ہے۔ آج ایک ہمارے ہندو مذہب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جاگ رہی ہے، وہ بھی قرآن کو پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ اب ہم مسلمان آقا کا پیغام پڑھتے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھ کے صرف ہم مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے، دل میں محبت نہیں رہ گئی۔ ہم نے دلوں میں محبت کیسے پیدا کرنی ہے؟ یہ جسم کے اندر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، ہم جب اس کے اندر ایک آقا کو محسوس کریں گے، آقا کی محبت محسوس کریں گے، دل کے اندر ایک محبت کو پیدا کریں گے، ایک دل کے اندر محبت کا جذبہ جنون پیدا کریں گے، ایک ہم ایسا انسانیت کا سکون پیدا کریں گے، ایک احساس ایک دوسرے کا جو ہوتا ہے وہ پیدا کریں گے۔ جب تک ہم لوگوں کے اندر ایک احساس نہیں ہے تو ہم انسان کسی مطلب کے نہیں ہیں، کسی کھاتے کے نہیں ہیں، پھر ہم جانور جیسے انسان ہیں۔ اب ان جانور کے پن سے نکلنے کا ایک حل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، آقا کو ماننے والے ہیں، تو روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھیں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ پڑھنے سے ہمارے دلوں کو تازگی ملتی ہے، زبان کو، روح کو سکون ملتا ہے، ایک ہم انسانیت میں محبت کرنے والے، احساس بانٹنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ دل کے ساتھ محبت بانٹنے والے انسان بن جاتے ہیں، ایک اچھائی بانٹنے والے انسان بن جاتے ہیں۔
جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا دکھاتے ہیں تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب یہ بندہ نواز کون ہے، یہ بندہ کون ہے؟ بندگی کرنے والا انسان ہے، جو ایک دوسرے پہ طنز جھاڑتا ہے وہ انسانیت میں نہیں ہے، وہ منافقت میں ہے، وہ مسلمانیت میں نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا دکھانے والا وہ منافقت میں ہے، وہ شر پھیلاتا ہے، دین کے اندر نکتہ چینی کرتا ہے۔ نکتہ چینیوں سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔